بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وعن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله تعالى عنه أنه قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملكم على هذا؟ فقالوا: حب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤد أمانته إذا اؤتمن وليحسن جوار من جاوره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل صد احترام ناظرین کرام، عزیزان محترم، 12 ربیع الاول کا مبارک و مقدس دن ہے۔ آج ہی کے دن بعض محدثین کے اقوال کے مطابق، بعض سیرت نگار کے اقوال کے مطابق، نبی آخر الزمان امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ کونین کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، کونین کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے۔ طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں واللیل تو آقا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ شب ظلمت کی تاریکی میں گم تھی عقل انسانی، شب ظلمت کی تاریکی میں گم تھی عقل انسانی، یکا یک طاق کعبہ پر ایک چراغ ہاشمی آیا، بشارت دیتے رہے انبیاء آدم سے عیسیٰ تک، بشارت دیتے رہے انبیاء آدم سے عیسیٰ تک، نبوت جس پہ ناز کرتی تھی وہ نبی آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بعض سیرت نگار کے اقوال کے مطابق آج ہی کی تاریخ میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن تمام محدثین کا، سیرت نگار کا اور تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آقا کی اس دنیا سے رخصت ہونے کی تاریخ یہی 12 ربیع الاول ہے۔ پیدائش کی تاریخ میں علماء کا اختلاف ہے، 9 ربیع الاول ہے یا 12 ربیع الاول ہے، لیکن وفات کی تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ علماء اس بات پر متفق ہے
کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کے دن اس دنیا سے پردہ فرمائے۔ میرے دوستو، مجھ سے میرے دوست حضرت مولانا ریاض صاحب حسامی زیدہ مجدہ نے یہ درخواست کی تھی کہ 12 ربیع الاول کی مناسبت سے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مقدسہ کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں۔ ان کے حکم کی تعمیل میں چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں گوش گزار کرتا ہوں۔ میرے دوستو، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مقدسہ لامحدود ہے، لامتناہی ہے۔ آقا کے دور نبوت سے لے کر آج تک سیرت نگار، علماء، محدثین و مفسرین نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مقدسہ کو لکھتے آئے ہیں اور بیان کرتے آئے ہیں، لیکن جب سیرت نگار اور محدثین آقا کی سیرت کو بیان کرتے کرتے لکھتے لکھتے تھک گئے تو انہوں نے آخر میں یہی کہہ کر جان چھڑائی کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اگر اس روئے زمین پر سب سے زیادہ مقدس ہستی، پاکیزہ ہستی کوئی ہے تو وہ بلا شبہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ میرے دوستو، آقا کی سیرت مقدسہ محفوظ ہے، یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، ورنہ اس دنیا میں بے شمار اقوام اور دیگر مذاہب کے ماننے والے بستے ہیں، لیکن کسی مذہب والوں کے پاس ان کے مذہبی رہنما کی تاریخ اتنی تفصیل سے موجود نہیں ہے، بلکہ بعض لوگوں کے پاس تو موجود ہی نہیں ہے، اگر کچھ کے پاس موجود ہے تو وہ بھی خلط ملط کر دی گئی ہے، مکمل تفصیل ان کے پاس بھی صحیح موجود نہیں ہے۔ آپ یہودیوں کے پاس چلے جائیے، ان کے پاس ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مقدسہ تورات میں صحیح و سالم محفوظ نہیں ہے۔ آپ عیسائیوں کے پاس چلے جائیے، ان کے پاس ان کے نبی حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مقدسہ اتنی تفصیل کے ساتھ اور صحیح سلامت محفوظ نہیں ہے۔ بدھسٹوں کا غول سے غول ادھر سے ادھر گھوم رہا ہے، دنیا کے 1-2 ملکوں پر ان کی حکومت بھی ہے اور انہوں نے صنعت و حرفت میں زبردست کامیابی حاصل کی ہے۔ چین اور جاپان کا سامان دنیا کی ہر مارکیٹ میں دستیاب ہے، لیکن آپ ان کے پاس چلے جائیے اور ان سے ان کے مذہبی رہنما کی تاریخ معلوم کریے، لیکن یہ بھی اپنے مذہبی رہنما کی تاریخ بتانے سے قاصر۔ لیکن قربان جائیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر کہ انہوں نے ہمارے اور آپ کے آقا امام الانبیاء خلاصہ کائنات رحمت دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے ایک ایک پہلو کو محفوظ کر دیا۔ آپ جب شمائل ترمذی پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحابہ اکرام کس طرح اپنے آقا کی سیرت مقدسہ کے ایک ایک پہلو کو محفوظ کیے۔ کہ آپ شمائل ترمذی میں دیکھیں گے اور پڑھیں گے، صحابہ کبھی آقا کے چہرے انور کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں یتلألأ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر، کہ آپ کا چہرے مبارک 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ کبھی صحابہ آقا کے ابرو مبارک کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں ازج الحواجب سوابغ من غیر قرن بینہما عرق یدرہ الغضب، کہ آقا کے یہ ابرو مبارک نہایت ہی باریک اور خوبصورت تھے اور ان 2 ابروؤں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت ابھر جایا کرتی تھی۔ کبھی صحابہ آقا کے سینے مبارک کی منظر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں سواء البطن والصدر، کہ آقا کا سینے مبارک اور پیٹ بالکل برابر تھا، پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا۔ کبھی صحابہ
آقا کے چلنے کی منظر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں اذا مشى من سبب، جب آقا چلتے تھے تو اکڑ کر اترا کر نہیں چلتے تھے، بلکہ آپ چلتے تھے تو تواضع اور انکساری کے ساتھ چلتے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسا کوئی آدمی اوپر سے نیچے کی جانب آ رہا ہو۔ کبھی صحابہ آقا کے ان بال مبارک کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں لیس بجعد ولا بصبت، کہ آقا کے یہ بال مبارک اور زلف مبارک بالکل گھنگریالے بھی نہیں تھے اور بالکل سیدھے بھی نہیں تھے، بلکہ ہلکا سا ٹیڑھا پن اور بالوں میں ہلکی سی پیچیدگی تھی۔ جس طرح جب سمندر کا پانی موجیں مارتا ہوا آتا ہے تو جس طرح خوبصورت اور سہانا منظر لگتا ہے، اسی طرح آقا کی زلف مبارک خوبصورت تھی۔ کبھی صحابہ آقا کے قد مبارک کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں لیس بالطویل ولا بالقصیر، نہ آپ بالکل لمبے تھے اور نہ بالکل پستقد تھے، بلکہ اطول من المربوع واقصر من المشذب، بلکہ آپ درمیانی قد کے مالک تھے۔ یہی نہیں بلکہ آقا کی کتنی تلواریں تھیں، ان کے کیا نام تھے، آقا کی کتنی سواریاں تھیں، ان کے کیا نام تھے۔ صحابہ نے ایک ایک چیز کو محفوظ کر دیا، حتیٰ کہ وہ کہانیاں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات کی دلجوئی کے لیے سنایا کرتے تھے، صحابہ نے ان کہانیوں کو تک محفوظ کر دیا۔ نہ صرف یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت مقدسہ محفوظ ہے، بلکہ جن 5 لاکھ انسانوں نے آقا کی سیرت پر قلم اٹھایا تھا، آقا کی سیرت کو لکھا تھا، ان 5 لاکھ انسانوں کی بھی سیرت مقدسہ محفوظ ہے، جس کو حدیث کی اصطلاح میں فن اسماء الرجال کہا جاتا ہے۔ میرے دوستو، اس لیے نبی کریم علیہ السلام کی سیرت مقدسہ کے لامحدود پہلو ہیں۔ میں اس موقع پر صرف اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک پہلو کو جو وفات سے متعلق ہے اس کو عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میرے دوستو، میں نے جس آیت مبارکہ کا اپنے خطبے کے اندر سہارا لیا تھا وہ آیت کریمہ یہ ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، آج کے دن میں نے تم پر اپنے دین کو مکمل کر دیا، اپنے نعمتوں کی تکمیل کر دی، اور اسلام سے میں راضی ہو گیا اور میں نے اسلام کو مذہب کے طور پر تمہارے لیے منتخب کر دیا۔ گویا اسلام کی عمارت مکمل ہو گئی ہے، اب کوئی چیز نہ باہر سے اندر آ سکتی ہے نہ اندر سے باہر جا سکتی ہے۔ اسلام کی یہ عمارت کامل و مکمل ہو گئی۔ یہ آیت مقدسہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کے بالکل آخری دنوں میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر یہودیوں نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا، عمر اگر یہ آیت مبارکہ ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس دن ہمارے لیے بھی عید کا دن تھا۔ گویا یہ آیت بڑی آیت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے آخری ایام میں حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ خوشی سے جھوم اٹھے اور وہ یہ سمجھ گئے کہ آج اللہ کا یہ دین مکمل ہو گیا، اللہ نے اپنی نعمت کی تکمیل کر دی، اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے چہرے خوشی سے جھوم اٹھے، ان کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے۔ لیکن صحابہ کے اس جھرمٹ میں، صحابہ کے اس جمع غفیر میں ایک ایسا شخص بھی تھا، جب اس نے یہ آیت مبارکہ سنی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جھلک اٹھے، ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔
اگر یہ کوئی عام آدمی ہوتا تو ہم نظر انداز کر سکتے تھے، لیکن یہ وہ شخص تھا جن کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا لو وزن ایمان امتی بایمان ابی بکر لرجحا، کہ اگر ساری دنیا کے مسلمانوں کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ابو بکر کا ایمان ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ابو بکر کا ایمان آگے نکل جائے گا۔ یہ وہ عظیم ہستی جنہوں نے ہر موقع پر، ہر قدم پر اللہ کے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا، جو صدق و وفا کے پیکر ہے، جو عشق رسالت میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان کے چہرے کے اوپر ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور ان کے چہرے پر غم کے آثار تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پریشان ہوئے اور انہوں نے حضرت ابو بکر سے پوچھا، اے ابو بکر، آج کا دن تو خوشی کا دن ہے، اللہ نے ہمارے دین کو کامل و مکمل کر دیا ہے، آپ کو خوش ہونا چاہیے، لیکن آپ کے آنکھوں سے آنسو روا ہے، ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے فرمایا، اے صحابہ، تم نے اس آیت کے ظاہری مفہوم کو تو سمجھ لیا، لیکن اس آیت میں جو راز پوشیدہ ہے تم نے اس راز کو نہیں سمجھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے لیے، جن اہداف کے لیے، جن ٹارگٹس کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا تھا، آج وہ مقصد مکمل ہو گیا، آج وہ ٹارگٹ پورا ہو گیا، اللہ کے نبی کا یہ دین کامل و مکمل ہو گیا۔ اور جب کوئی چیز کامل و مکمل ہو جاتی ہے، جب مقصد پورا ہو جاتا ہے تو اللہ اپنے نبی کو اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب اللہ کے نبی اس دنیا میں زیادہ دن نہیں رہیں گے۔ میرے دوستو، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور آپ اس دن سے غم میں ڈوبے ہوئے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام سفر کے مہینے کے آخری دنوں میں آقا کی طبیعت خراب ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ربیع الاول کے ابتدائی دن کہ آقا کے برابر میں ایک پیالہ تھا اور اس میں پانی تھا، آقا اپنی انگلیوں کو اس پیالے کے اندر ڈبوتے اور پھر اپنے چہرے مبارک کو ملتے تاکہ آقا کو سکون ملے۔ آقا اپنے انگلیوں کو اسی پیالے میں ڈبوتے اور پھر اپنے چہرے انور پر مل لیتے۔ اس کے بعد آقا نے فرمایا کہ صحابہ سے ٹھنڈے پانی کے مشکیزیں لاؤ اور میرے جسم کے اوپر ڈالو۔ صحابہ اکرام نے حکم کی تعمیل کی، ٹھنڈے پانی کے مشکیزیں ڈالے گئے۔ جب طبیعت میں کچھ اطمینان ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی نے ایک تقریر فرمائی تھی جو بڑی لمبی تقریر تھی۔ اس میں اللہ کے نبی نے لوگوں کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ انسانوں کا حق ادا کرو، کسی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت حاصل نہیں ہے۔ آپ نے اس میں انسانی حقوق کی طرف توجہ دلائی، حقوق العباد کی طرف آپ نے متوجہ کیا، حقوق اللہ کی تلقین کی۔ آقا نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی الفاظ استعمال فرمائے۔ آپ نے حقوق انسانی کی طرف توجہ دلائی، حقوق العباد کی طرف توجہ دلائی۔ آپ نے مختصر تقریر کی اور اس میں یہ فرمایا، اے لوگو، جن جن لوگوں نے میرے اوپر احسانات کیے تھے میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا، لیکن ایک ذات ایسی ہے جن کے احسان کا بدلہ میں نے نہیں چکایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، وہ شخص کون ہے جن کے احسانات کا بدلہ آپ نے نہیں چکایا؟
آقا فرماتے ہیں ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة۔ اے لوگوں، جن جن لوگوں نے میرے اوپر احسانات کیے تھے میں نے ہر ایک کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، صرف ایک ذات ابو بکر ایسی ذات ہے جن کے احسانات کا بدلہ میں نے نہیں چکایا، قیامت کے دن اللہ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ چکائے گا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ان اللہ یتجلی للناس عامہ ولأبی بکر خاصہ، اللہ قیامت کے دن 2 مرتبہ تجلی فرمائے گا، ایک مرتبہ ساری امت کے لیے تجلی فرمائے گا، ایک مرتبہ خاص طور پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ ابو بکر کے لیے تجلی فرمائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا لاتخذت ابا بکر، تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ اسی خطبے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ دنیا میں رہے چاہے وہ اللہ کی رحمت میں آ جائے۔ تو اس اللہ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی، اس اللہ کے بندے نے کیا اختیار کیا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ کے نبی نے جواب دیا، اس اللہ کے بندے نے دنیا میں رہنا پسند نہیں فرمایا بلکہ اللہ کی رحمت میں جانے کو پسند فرما لیا۔ صحابہ اکرام خاموش بیٹھ گئے اور سبحان اللہ کہہ کر خاموش ہو گئے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے پھر آنسو روا۔ صحابہ نے پوچھا ابو بکر، یہ تو اللہ کے کسی ایک بندے کی بات ہے، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں، ایسا شخص اور ایسی عظیم ذات کون ہے جس کو اللہ اختیار دے، چاہے وہ دنیا میں رہے چاہے اللہ کے پاس چلے جائے؟ یہ اللہ کے بندے سے مراد نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ حضرت ابو بکر غم سے نڈھالتے، اللہ کے نبی علیہ السلام آخری دنوں میں حضرت فاطمہ الزہرا کو اپنے قریب بلایا اور بلا کر کان میں کچھ ارشاد فرمایا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رونے لگی۔ اس کے بعد آقا نے پھر بلایا تو حضرت فاطمہ الزہرا کے چہرے پر غم تو تھا لیکن پھر مسکراہٹ تھی۔ اس موقع پر تو نہیں، لیکن دوسرے موقع پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا فاطمہ کیا بات ہے؟ مرض الوفات میں میرے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلی مرتبہ کچھ فرمایا تو تم رونے لگی اور دوسری مرتبہ تمہارے چہرے پر مسکراہٹ کے آثار تھے۔ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ فاطمہ دیکھو، میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، لیکن تم صبر کرنا، اگر تم صبر کا دامن چھوڑ دو گی تو کل لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھو اللہ کے نبی کی بیٹی بھی صبر نہ کر سکی، اور جب اس نے صبر کا دامن چھوڑ دیا پھر تو ہمارے لیے بھی یہ موقع رہے گا کہ ہم بھی ماتم منائیں، غم کریں۔ اس لیے فاطمہ میری اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھانا کہ کبھی رونا، صبر کرنا، غم اور ماتم نہ منانا۔ حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں دوسری مرتبہ جو میں نے مسکرائی تو اس میں آقا نے یہ فرمایا فاطمہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن اہل بیت میں سے حشر کے دن سب سے پہلے ملاقات فاطمہ میری آپ سے یعنی تم سے ملاقات ہوگی، اس لیے میں اپنے والد کے اس خوشی میں، والد سے ملاقات کے اس حصول نعمت کی اس خوشی میں مسکرانے لگی۔
اللہ کے نبی علیہ السلام وفات سے ایک دن پہلے، جس کو افاقۃ الموت کہتے ہیں، طبیعت میں کچھ سلامتی آ جاتی ہے، جب طبیعت درست ہو گئی تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا، دیکھو تم کئی دن سے جگے ہوئے ہو، اپنے گھروں میں جاؤ اور آرام کرو۔ حضرت ابو بکر بھی اوالی مدینہ اور مضافات مدینہ میں رہتے تھے، فرمایا ابو بکر جاؤ اپنے گھر میں آرام کرو، اب میری طبیعت میں کچھ افاقہ محسوس ہو رہا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اور جانے کے بعد ان کے پاس یہ خبر پہنچی کہ آقا اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام پر گویا غم کے پہاڑ ٹوٹ گئے تھے، صحابہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت دیوانہ وار ایک دم عجیب۔ حضرت عمر کی کیفیت تھی، وہ لکڑی کے ایک ڈنڈے کے اوپر اپنی پیشانی، اپنی ٹھڈی کو یوں رکھ کر فرماتے تھے، مبادا اگر کسی کی زبان سے یہ نکل جائے کہ آقا انتقال کر جائے تو عمر اس کی گردن اڑا دے گا۔ جس طرح حضرت موسیٰ اللہ سے ملاقات کے لیے چند دن کے لیے تشریف لے گئے تھے، آقا بھی چند دن کے لیے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ آقا اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو عمر اس کی گردن اڑا دے گا۔ صحابہ کرام کے ہوش و حواس صحابہ کھو بیٹھے تھے۔ ایسے موقع پر حضرت ابوبکر کے ساتھ اب امت کو سنبھالا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اگر ابوبکر اس موقع پر عزم و استقلال اور مضبوطی کا مظاہرہ نہ کرتے تو شاید پھر اس روئے زمین پر اللہ کی عبادت نہ ہوتی اور امت شاید پھر بکھر جاتی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب انتقال کی خبر ملی تو آپ حجرہ عائشہ جہاں آقا کا انتقال ہوا تھا، آپ اس چوکٹ پر تشریف لائے، اور لانے کے بعد آپ کی زبان سے یہ لفظ نکلا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے زندگی میں کوئی سفر تنہا نہیں کیا، ہر سفر میں آپ نے مجھے اپنا رفیق بنایا، آج آپ اس سفر میں مجھے اکیلے چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ حضرت ابوبکر اللہ کے نبی کے اس حجرے میں تشریف لائے، آقا کے چہرے مبارک پر چادر تنی ہوئی تھی، حضرت ابوبکر نے اس چادر کو ہٹایا، پیشانی مبارک کو بوسہ لیا، اور بوسہ لے کر یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، طبت حیا و میتا، اے اللہ کے نبی آپ کا مرنا بھی پاک ہے، آپ کا جینا بھی پاک ہے۔ موت دنیا کے حسینوں کے حسن و جمال کو ختم کر دیتی ہے، لیکن اس موت نے آپ کے حسن و جمال کو بھی ختم نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چادر مبارک کو پھر چہرے مبارک پر ڈال دیا، اور ڈال کر حضرت ابوبکر باہر تشریف لائے۔ صحابہ کا جنب غفیر تھا، وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آج ابوبکر کیا کہیں گے۔ عمر کا یہ حال ہے کہ وہ تلوار لے کر کھڑے ہوئے ہیں، وہ تو کوئی لفظ سننا نہیں چاہتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر تشریف لے گئے، حضرات صحابہ کو بلایا، اور حضرت عمر کی یہ کیفیت کو دیکھ کر فرمایا، اے ابن خطاب ادھر آ جاؤ، ہوش کا دامن تھام لو۔ حضرت عمر کو بلا کر اپنے برابر میں بٹھایا۔ حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ حضرت ابوبکر جو اس راز کو سمجھنے والے، جو ہمیشہ روتے تھے اللہ کے نبی کی جدائیگی کے غم میں، آج دیکھیے وہ کتنے مضبوط ہیں، آقا کی تعلیمات پر کس طرح عمل کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر ممبر پر تشریف لے گئے، اور جانے کے بعد آپ نے وہ خوبصورت خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ فرمانے لگے، ان اللہ عمر محمدا وابقى حتى أقام دين الله وأظهر أمر الله وبلغ رسالة الله وجاهد في سبيل الله من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وقال تعالى كل
نفس ذائقة الموت وقال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم وقال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون۔ اے لوگو، اللہ کے نبی نے، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اس دنیا میں بھیجا، وَأَبْقَى، اور ایک زمانے تک باقی رکھا، حَتَّى أَقَامَ دِينَ اللَّهِ، یہاں تک کہ اللہ کے نبی اللہ کے پاس سے جو امانت لے کر آئے تھے، اور امانت کو اللہ کے نبی نے ہم تک پہنچا دیا۔ اللہ کے نبی نے اپنے رسالت کے فرائض کو انجام دے دیا، اور آقا نے یہ فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اے میرے صحابہ، تم نے 23 سال میں جو دین مجھ سے اخذ کیا تھا، اس دین کو لے جاؤ اور لے جا کر دنیا کے کونے کونے میں پہنچاؤ۔ دیکھو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، اگر کوئی انسان محمد الرسول اللہ کو اپنا معبود سمجھتا تھا تو یہ سمجھے کہ آقا اس دنیا سے پردہ فرمائے۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهِ، اور اگر کوئی انسان اللہ کے نبی کو معبود نہیں بلکہ محبوب سمجھتا تھا، اور معبود صرف اللہ کو سمجھتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، تو فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، تو اللہ زندہ ہے، اللہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اور آقا جو دین لے کر آئے تھے اس دین کو تھامو اور دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دو۔ صحابہ کرام آقا سے اس دین کو لیے اور لے کر دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا، حضرت ابوبکر نے امت کو سنبھالا۔ اب اس کے بعد آقا کی قبر مبارک کہاں کھودی جائے یہ مسئلہ ہوا، تو صحابہ نے فرمایا کہ حدیث ہے کہ نبی کا جس جگہ پر انتقال ہوتا ہے اسی جگہ ان کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ حجرہ مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میں کے کمرے میں قبر مبارک کھودی گئی، غسل کا مسئلہ آیا۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ حدیث ہے کہ آقا کے کرتے مبارک کے ساتھ ہی غسل دے دیا جائے، اس کرتے کو نہیں اتارا جائے گا، اس کے ساتھ ہی غسل دیا گیا، آقا کو کفنایا گیا۔ اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو، جب مجھے غسل دے دینا، کفن دے دینا، تو میری نماز جنازہ کے لیے کچھ دیر ٹھہر جانا، اس لیے کہ جبرائیل امین آئیں گے، فرشتوں کے ساتھ وہ میری نماز جنازہ پڑھیں گے، جب وہ پڑھ کر چلے جائیں جب تم میری نماز جنازہ پڑھنا۔ صحابہ کرام کچھ دیر ٹھہر گئے، اس کے بعد سب لوگ آتے گئے، آقا کی نماز جنازہ پڑھے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی کی تدفین ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب دفن کر حضرت فاطمہ کے پاس پہنچے تو حضرت فاطمہ کہنے لگی کہ صبت علی مصائب لو انہا علی الایام سرن لیالیا، میرے والد کی وفات کی وجہ سے مجھ پر اتنی مصیبتیں آئیں اور اتنی غم آئے کہ اگر ان غموں اور مصیبتوں کو چمکتے ہوئے سورج پر ڈال دیا جائے تو وہ سورج بھی تاریک ہو جائے۔ تم نے میرے باپ کے اس جسم مبارک پر، جس کے جسم مبارک کا تذکرہ قرآن کے صفحات میں پھیلا ہوا ہے، تم نے وہ ہاتھ کہاں سے لائے کہ تم نے آقا کے جسم مبارک پر مٹی ڈالی؟ تم نے وہ ہاتھ کہاں سے لائے کہ جن ہاتھوں سے تم نے میرے آقا کو قبر میں اتارا؟ اے انس، تم نے کیسے اس مبارک جسم پر مٹی ڈالی؟ تم نے یہ ہمت کہاں سے لائی؟ تو حضرت انس نے فرمایا، فاطمہ، یقیناً یہ الفاظ ہمارے کانوں میں گونج رہے ہیں، ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ ہم آقا کے جسم مبارک پر مٹی ڈالتے، لیکن کیا کرے، آپ کے ابا کی تعلیمات یہی تھی کہ مجھے اس طرح دفن کیا جائے، میری اس طرح نماز جنازہ پڑھی جائے۔
اور مجھے اس طرح میری تجہیز و تکفین کی جائے۔ ہم اپنی محبتوں کو بازک رکھ کر اپنے آقا کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر عمل کر رہے ہیں۔ یقیناً ہماری محبت تو اس کی اجازت نہیں دیتی تھی، لیکن ہم اپنی محبتوں کی پرواہ کیے بغیر آقا دو جہاں کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی، ہاں یہ صحیح ہے کہ تم نے آقا کی تعلیمات پر عمل کیا۔ یہاں سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے میرے دوستو کہ ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے بے پناہ محبت ہے۔ وہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا جس کے دل میں آقا کی محبت نہ ہو، لیکن ہم اپنی محبتوں کے طریقے سے آقا سے محبت نہ کریں، بلکہ آقا کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر کہ ہم آقا سے کیسی محبت کرنی چاہیے، صحابہ کرام نے ہم کو کس طریقے پر محبت کرنے کا طریقہ سکھلایا ہے، اس طریقے پر کریں گے تو ہماری یہ محبت ثواب کا باعث ہوگی۔ ورنہ اگر ہم اپنے جذبات کو سامنے رکھ کر شریعت مصطفی کی تعلیمات کو پیچھے رکھ کر اپنی محبت کا اظہار اپنے طریقے پر کریں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ وبال جان ہو جائے گا۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام کے جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ انتقال فرما گئے، تو صحابہ کی کیا کیفیت تھی؟ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی، جن کے اذان کی حدیث میں تذکرہ آتا ہے، وہ ہل چلا رہے تھے، وہ کسان تھے، جنگل میں ہل چلا رہے تھے اپنے کھیت کے اندر۔ ان کے بیٹے نے خبر تھی کہ آقا اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، تو وہ دعا کرنے لگے، اے اللہ میری آنکھوں کو اندھا کر دے، میری بینائی کو سلب کر لے۔ لوگوں نے پوچھا آپ اس طریقے کی دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ جن آنکھوں نے آقا دو جہاں کا دیدار کیا تھا اور روزانہ آنکھوں کو سکون بخشتا تھا آقا کی زیارت کر کے، جب آقا اس دنیا میں نہیں ہے تو ان آنکھوں کا کوئی کام نہیں ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ وہ مستجاب الدعوات تھے، اسی وقت اللہ نے ان کی آنکھوں کی بینائی کو سلب کر لیا۔ میرے دوستو، یہ کیفیت تھی صحابہ کی، لیکن آج 12 ربیع الاول جو 12 وفات کے نام سے مشہور ہے، دیکھیے ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیجئے، کیا ہمارے دلوں پر آقا کی وفات کے کچھ کیفیت طاری ہوئی؟ نہیں، بلکہ ہم روڈوں کے اوپر راستوں کو تنگ کر کے عرش لگا کر اور ڈی جے لگا کر، جس کی کسی مذہب والے نے، کسی مسلک والوں نے اجازت نہیں دی۔ ابھی حال ہی میں ایک میلاد جلوس کے آداب کے متعلق اعتماد میں ایک مولانا کا مضمون چھپا تھا کہ جلوس نکالیں لیکن کن آداب کی رعایت کریں۔ ان کا وہ مضمون کافی اچھا تھا، لیکن میرے دوستوں ہمیں چاہیے کہ اللہ ہم سب کو اس مضمون پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے صحابہ کی ایک طرف یہ کیفیت تھی، لیکن ہم ان سب چیزوں کو چھوڑ کر ایک نئے رسم و رواج میں پڑ گئے۔ ہمیں چاہیے کہ آقا کے اس پیدائش کی خوشی میں ایصال ثواب کریں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، انسانوں کے کام آئے، بجائے یہ کہ رسم و رواج میں پڑیں۔ میرے دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت کے متعلق ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن ابن ابی قراد فرماتے ہیں، توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما، کہ ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے وضو فرمایا، فجعل اصحابہ یتمسحون بوضوئہ، صحابہ اللہ کے نبی سے ایسی محبت فرماتے تھے کہ دنیا میں کوئی انسان اب ویسی محبت نہیں کر سکتا جیسا صحابہ نے حضور سے کی ہے۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تاریخ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دن وضو فرمایا، فجعل اصحابہ یتمسحون بوضوئہ، تو صحابہ حضور کے اس وضو کے پانی کو نیچے گرنے نہیں دیتے تھے، بلکہ صحابہ اس وضو کے پانی کو اپنے ہاتھوں میں لیے اور لے کر اپنے چہروں اور اپنے جسم کے اوپر مل لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا، ما یحملکم علی ھذا، اے میرے صحابہ تم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟
میرے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے بلکہ لے کر اپنے چہروں پر مل رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ صحابہ نے جواب دیا فَقَالُوا حُبُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے اللہ کے نبی، ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ایسا کر رہے ہیں۔ بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ کافر تھے، وہ اللہ کے نبی کی مجلس کا ایک نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر وکسرا والنجاشی، خدا کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا، میں بڑے بڑے بادشاہوں سے ملاقات کی، واللہ ما رأیت من الناس احدا يحب احدا كحب اصحاب محمد محمدا، کوئی بادشاہ کے ہم نشین مصاحب وزراء ساتھ رہنے والے اپنے بادشاہ سے ایسی محبت نہیں فرماتے جس طرح اللہ کے نبی کے صحابہ اللہ کے نبی سے محبت فرماتے ہیں۔ واللہ ان تنخم نقامہ الا وقعت فی کف رجل منہم، آقا اگر اپنے منہ مبارک سے کچھ تھوک نکالتے تو وہ تھوک بھی زمین پر نہیں لعاب، بلکہ صحابہ اس کو اپنے ہاتھوں میں لے کر مل لیتے تھے۔ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، اور جب اللہ کے نبی کوئی حکم فرماتے تو صحابہ ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے کہ ہم آقا کے اس حکم کی تعمیل کریں گے۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ، اور جب آقا گفتگو فرماتے تو صحابہ شور نہیں مچاتے تھے بلکہ اس طرح خاموش بیٹھے رہتے تھے جیسے ان کے سروں پر اگر کوئی پرندہ بیٹھا ہو تو اتنی حرکت بھی نہیں کرتے تھے کہ پرندے اٹھ جائے۔ وَلَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ، اور کبھی صحابہ آقا کو گھور کر نہیں دیکھتے تھے بلکہ کنعکیوں سے دیکھتے تھے آقا کی تعظیم کی خاطر۔ تو صحابہ نے یہی کہا اے اللہ کے نبی، ہم آپ سے محبت کی وجہ سے آپ کے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ آقا نے اس موقع پر کیا ارشاد فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ تم یہ کرو وہ کرو، بلکہ آقا نے فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ فلیصدق حدیثہ اذا حدث وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اے صحابہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کرے یا تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو تو زبانی دعویٰ کرنے کے بجائے یہ تین کام کرو۔ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بات کرو تو سچ بات کرو، تمہاری زبان سے جھوٹی بات نہیں نکلنی چاہیے۔ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، دیکھو امانت میں خیانت مت کرو، لوگوں کا کوئی حق تمہارے اوپر ہے تو اس حق کو ادا کرو۔ وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اور تمہارے نیبرز کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان تین باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرمائے اور اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس راستے پر چل کر حضرات صحابہ دین و دنیا کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔